مدرس ڈے اینڈ فادرس ڈیز جو ہے وہ قانون میں، دنیا کے قانون میں اس کا اضافہ ہوا، لیکن اس کی بنیاد کہاں ہے؟ آپ کسی بھی لیجسلیشن کو دیکھیں، اس کی سبھی بنیاد یہیں سے نکلتی ہے۔ اگر آپ نے آج پہلی تلاوت سنی ہے دھیان سے، تو اس پہ ہم تھوڑی دیر کے بعد میں اس پہ ہلکا سا بات کروں گا، لیکن آج کا حوالہ اگر میرے ساتھ کھولنا چاہتے ہیں جو خدا کے پیغام کے لیے ہے، یہ ہے عبرانیوں کے نام خط پولس رسول کا، اس کا 12واں باب اور 5 سے 13 آیات ہے۔ یہ کافی لمبی آیات ہیں، لیکن تقریباً 7-8 آیات ہیں، لیکن لیٹس ریڈ اٹ۔ ایک آیت میں پڑھوں گا اور اس سے اگلی آیت آپ دیکھیے گا۔ The letter of St. Paul to Hebrews chapter 12 verses 5 to 13۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 5 سے 13 آیات۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے۔ کیا میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی سے شامل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو، اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ پولس رسول کلیسیا کو، عبرانیوں کو خط لکھتے ہوئے ایک بہت بڑے نازک نقطے کو بیان کر رہے ہیں اور اس پر زور دے رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خدا کی انسان کو یا اپنی قوم کو تنبیہ، ان کو سکھانا، ان کو سمجھانا، ان کی رہنمائی کرنا، اس کے بارے میں پولس رسول لکھ رہے ہیں۔ سکھانا، سمجھانا، رہنمائی کرنا، لے کے چلنا، یہ کس کا کام ہے؟ باپ کا کام ہے۔ بہت دفعہ اگر ہم باپ ہونے کی اس نعمت کو، میں اسے نعمت سمجھتا ہوں اور میں اس کو چناؤ سمجھتا ہوں۔ پولس رسول اپنے خطوں میں لکھتے ہیں، پطرس بھی لکھتے ہیں کہ جو باپ ہے وہ ایک نبی کی طرح بھی ہے۔ خدا کے کلام میں جو عظمت، جو عزت اور جو چناؤ باپ کا ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں، پیدائش سے لے کے ملاکی تک، ہمیں خدا جو ہے ایک باپ کی شکل پہ نظر آتا ہے۔ باپ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے تمہیں کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، تمہیں کس طرح بولنا ہے، آداب کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلیم کے بارے میں، خاندانی مسائل، دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اور اگر نافرمان برداری بچے کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے وہ اسی وقت انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ پھر ان کی تنبیہ کے لیے اپنے نبیوں کو خدا جب بھیجتا ہے، ان کو سمجھاؤ، ان کو سکھاؤ۔ ایک مکمل باپ ہمیں نظر آتا ہے خدا پرانے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامے میں وہ باپ بیٹے کی شکل میں آ کے ان کے سارے بوجھ اٹھاتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟
اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ بیٹا کی بیٹے کی شکل میں ان کے بوجھ سے تھکے ماندے اور دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق اس نے کہا میں جاتا ہوں لیکن اپنا ایک مددگار تمہارے لیے بھیجوں۔ سو دا ٹرینٹی، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اس مکمل بائبل میں ہمیں ان تینوں ادوار میں نظر آتے ہیں، لا، نجات اور فضل۔ یہ تین دور ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہم خدا ان کا یہ شکر کرتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں جو فضل کا دور ہے، جو لا کے دور میں، جو سزا کے دور میں، جو سکھانے کے دور میں رہتے تھے۔ اگر وہ نافرما برداری کرتے تھے تو اسی وقت زمین کھلتی تھی اور وہ اس میں سما جاتے تھے۔ آج ہم فادرز ڈے مناتے ہیں، اور مبارکباد میں اس لیے آپ کو میں نے دی ہے جو فادرز ہیں، کیونکہ پولس رسول اس کا بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ مرد جو ہے وہ یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ خاندان کا سربراہ ہونا، باپ ہونا، یہ ایک بہت بڑی برکت ہے۔ اگر آپ نے پہلی تلاوت دھیان سے سنی ہے تو وہاں لکھا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں، تو ان سب باتوں کو وہاں لکھا ہے کہ یہ تمہارے ماتھوں کے ٹیکوں کی مانت ہو، اور تو اسے دن رات چلتے اٹھتے بیٹھتے اس پہ دھیان کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر تو اس پر عمل کرے گا تو پھر تجھے کمال جو فتح مندی اور کمال برکت اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ کہیں اس سے ہٹ کے تو غیر معبودوں کی طرف نہ چلے جا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے۔ اور اس سے آگے آپ نے سنا کہ تو اپنے لڑکوں